الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، نمبر 1 صحت اور نمبر 2 فرصت۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان ان کی قدردانی نہیں کرتا، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ اگر کسی شخص کی صحت کی حالت میں عبادت کی عادت ہے، تلاوت کی، نوافل کی، دیگر عبادات کی، اور پھر بیماری کی وجہ سے وہ ان عبادات کو انجام نہ دے سکے، تو اللہ بغیر عمل کیے عادت کی بنا پر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم صحت کو اور فرصت کے وقت کو ضائع کر دیں تو پھر ہمیں یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں ایک تو یہ فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، پھر فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، پھر فرمایا کہ اپنی توانگری کو فقر و فاقے سے پہلے غنیمت جانو، اور یہ بھی فرمایا کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو اور اس کا خیال کرو۔ تو ان چیزوں کے اندر اگر انسان تھوڑی سی توجہ کر لے، بالخصوص اس ماہ مبارک میں کہ انسان کو بہت سا وقت فرصت کا ملتا ہے، اس کو ذکر و تسبیح میں، تلاوت میں گزار لے، گناہ سے بچ کر گزار لے، تو یہ عادت انشاءاللہ پورے سال کے لیے پکی ہو جائے گی۔ اور یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ اہل جنت کو جنت کے اندر جو حسرت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم نے دنیا کے اندر زندگی میں جو وقت بغیر اللہ کی یاد کے گزارا، کاش کہ وہ نہ گزارا ہوتا۔ ویسے تو ان کو کوئی حسرت نہیں ہوگی، لیکن یہ حسرت ہوگی کہ دنیا میں کوئی وقت، کوئی لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر ہمارا نہ گزرتا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس مجلس کے اندر کوئی شخص بیٹھے اور پھر وہ اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے اور اللہ کی یاد نہ کرے، تو کل قیامت میں یہ مجلس اس کے ذمے میں اور اس کے سامنے حسرت اور پشیمانی کا ذریعہ بنے گی۔ اور اسی لیے مجلس کے بعد کی جو دعا منقول ہے کہ سبحان اللہ و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، یہ دعا پڑھ لینے سے اللہ مجلس کا کفارہ بھی نصیب فرما دیتے ہیں کہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس سے زندگی کو اور صحت کو غنیمت جان کر اعمال صالحہ میں گزارنے کا اہتمام فرمائیے۔ اللہ ہمیں بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔